بس ایک ہی چیज़ کا آپ مقابلہ کرنا سیکھ لو، آپ ज़िंदगी में ہر کام میں آگے بڑھ جاؤ گے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر کام جو بھی ہے دنیا کا ہے یا وہ آخرت کا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا، مشکلات، مصائب کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا، ڈپریشن نہیں پڑنا۔ ڈپریشن کا وہم ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے۔ وہم یہ کہ کیا ہوگا، کیا بنے گا، میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے وہ کام کرنا ہے کہ آپ کو جس سے فائدہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ پہ کوئی بڑی مصیبت آئی ہے، اس پہ اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے، آپ نے ہمت نہیں آنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حالات اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، اگر اپنی بڑی منزلوں کے مسافر ہیں، آپ اگر بڑی منزلوں کے مسافر ہیں تو آپ کو کم ہمت نہیں ہونا، کبھی سایہ کبھی دھوپ ہوتی رہتی ہے۔ تو آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے کہ مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ اگر آپ یاد کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ ٹیچر مارتا ہے یا جو بھی ہے اس کا مقابلہ کریں، آپ لوگ مقابلہ کر کے اس چیز کو یاد کر کے ٹیچر کو سنائیں۔ اگر زندگی میں کوئی راستہ بہت زیادہ مشکل ہے، کٹھن ہے، اس میں نہیں چل سکتے تو چل کے دکھاؤ۔ اگر کوئی چیز آپ کے لیے چیلنج بنتی ہے تو اس کو کر کے دکھاؤ۔ ایک بار ناکام ہوگے، دو بار ناکام ہوگے، تین بار ناکام ہوگے۔ ابراہیم لنکن کی آپ ہسٹری، امریکہ کے جو وزیر اعظم رہے ان کی ہسٹری آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا انتہائی انہوں نے جو ہے نا مصائب جھیلے ہیں۔ تو زندگی میں یاد رکھیں۔ اسی طرح مائیکل جارڈن کی آپ ہسٹری پڑھیں تو کہیں بار وہ ناکام ہوا، باسکٹ بال ٹیم میں اسے سلیکٹ نہیں کیا گیا، جب سلیکٹ کیا گیا تو 900 سے زائد میچ کھیلے، 300 کے زائد میچ وہ ہارے اور 40 کے 50 میچ اس کی وجہ سے ہارے۔ تو اسی طرح زندگی میں مصائب کا صرف جو ہے نا آپ نے سامنا کرنا ہے۔ زندگی میں مصائب آتے رہیں گے، مشکلات ہر کام میں، آپ اسکول پڑھیں، آپ ٹیوشنز پڑھیں، دنیا کا کوئی بھی کام کریں، آپ کو راحت بھی ملے گی، آپ پہ اچھا وقت بھی آئے گا، آپ پہ برا وقت بھی آئے گا، آپ کو خوشی ملے گی، آپ پہ غم بھی آئے گا، لیکن آپ نے غم کا جو ہے نا مقابلہ کرنا ہے۔ جب آپ غم کا مقابلہ کریں گے تو آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ کو کوئی ہرا نہیں پائے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ آپ اگر کسی اسکول میں پڑھیں، وہاں پہ بہت زیادہ سختی ہے، وہاں پہ بہت زیادہ ریگولیشنز ہے، بہت زیادہ وہاں پہ اسٹرکٹنس ہے، تو یاد رکھیں آپ مقابلہ کریں گے تو ایک مضبوط ہتھیار آپ بنیں گے، ایک ہیرا بنیں گے۔ لیکن آپ اگر سست رہتے ہیں، آپ پڑھنا نہیں چاہتے، ان تکلیفوں کی وجہ سے، مصائب کی وجہ سے، اسٹرکٹنس کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے، تو پھر یاد رکھیں آپ کچھ بن نہیں پاتے۔ جب آپ کچھ بننا ہے تو آپ ٹھوکریں بھی لگیں گی، آپ پہ لوگ بھونکیں گے بھی، آپ کے راستے میں پتھر بھی آئیں گے، مصائب بھی ہوں گی، پریشانیاں بھی ہوں گی، لیکن آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، اپنے وقت کا مقابلہ کرنا ہے، اپنے حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ گھر میں کوئی پریشان ہے تو ان کے مسائل کا حل آپ نکالنے کی کوشش کریں، نہ کہ جلد بازی۔ بہت سے ہمارے معاملات ایسے خراب ہو جاتے ہیں ہماری جلد بازی کی وجہ سے۔ جلد بازی ایک ایسی چیز ہے کہ شیطان آپ سے جلد بازی میں ایسے کام کرواتا ہے کہ آپ کو کئی دنوں بعد یا کئی گھنٹوں بعد یا کئی منٹوں بعد آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ تو عقل مند بننے کے لیے سب سے بڑی چیز اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے کہ آپ کا غصہ آپ پہ ہیوی نہ ہو جائے۔ تو اگر آگے آپ بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے مسائل کو، اپنی پریشانیوں کو چیلنج بناؤ کہ میں آپ کا مقابلہ کروں گا، اور آپ جب مقابلہ کر پاؤ گے، اگر آپ کو کوئی چیز یاد نہیں ہوتی تو اس کا مقابلہ کرو ڈٹ کے، اپنے آپ کو ٹائم دو، اپنے آپ سے کہو۔ آپ نے سچن تندولکر کا نام سنا ہوگا، جن کا کرکٹر پلیئر جو گزر چکا ہے، پہلے کھیلتا تھا، اس کے وہ جب صبح اٹھتا ناشتے کے لیے تو وہ 85 اوور لگاتار کھیلتا، کس وجہ سے؟ پریکٹس کی وجہ سے۔ جب وہ پریکٹس کی وجہ سے کھیلتا، نہ سردی دیکھتا نہ گرمی دیکھتا، جو کچھ بس کھیلتا رہتا، اور دنیا میں پھر اس کے آٹوگراف کے لیے لوگ ترستے تھے، پھر اس سے بات کرنے کے لیے لوگ ترستے تھے، پھر دنیا میں ان کا نام تھا، پھر اس کی شوٹیں تھی، پھر کیا سے کیا تھا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ جب آپ کی پریکٹس ہوگی، جب آپ مشکلات کا سامنا کریں گے۔ بس بہت سردی ہے لیکن اس میں بھی آپ محنت کرتے ہیں، گرمی سردی کو نہیں دیکھتے، بارش کو نہیں دیکھتے، تو پھر آپ آگے بڑھیں گے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ خوشی میں تو چل لیتے ہیں، لیکن جب تھوڑا سا غم آتا ہے، تھوڑی سی وہاں پہ مشکلات آتی ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یا ٹوٹ جاتے ہیں، یا وہاں پہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے تو مشکلات کا سامنا کریں، مصائب کا سامنا کریں، پریشانیوں کا سامنا کریں، تو یہ چیز آپ کو آگے بڑھاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ پریشانیوں کا بھی زندگی میں آنے کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے کوئی بھی چیز ویسے پیدا نہیں کیا۔ اللہ پاک نے کائنات میں 40,000 یا 40 لاکھ کا مپیش جتنے بھی مخلوقات اللہ پاک نے پیدا کی، ان سب کا اپنا ایک لیول ہے، اپنا ایک کردار ہے معاشرے میں۔ تو یاد رکھیں کہ زندگی میں آپ کی پریشانیاں کس وجہ سے آتی ہیں۔ دنیا کا سب سے بیوقوف ترین انسان وہ ہے جس پہ کوئی پریشانی آئی، جس پہ کوئی مصائب آئی، جس پہ کوئی تکلیف آئی، اس نے ان سے سیکھا نہیں۔ آپ اگر 10 کام کریں، 10 کاموں میں 10 پریشانیاں آتی ہیں تو وہ آپ کو